یہ جو بچہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج مجھے اسے بہت اچھے سے سنبھالنا آتا ہے، لیکن اگر سچ بتاؤں تو سٹارٹنگ میں میری جان نکلتی تھی اس کے پاس آتے ہوئے بھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میرے بیٹے کو میری وجہ سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ کیونکہ میں ایسی فیملی سے بلانگ کرتی تھی، بچوں کو میں نے کبھی قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ بچے مجھے پیارے لگتے تھے، بٹ مجھے کیا پتا تھا بچوں کی اتنی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، بچوں کے ڈائپرز، ان کی فیڈ، ان کو شاور دلوانا، ان کے ڈریسز کا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے میڈیسنز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ کچھ نہیں پتا تھا۔ میری شادی ہو گئی، میرے پاس ایزی آ گیا۔ ایزی میرے پاس بالکل ونٹر میں آیا اور مجھے تو ڈائپر بھی نہیں لگانے آتے تھے۔ ایک نیو موم، میں تو بہت زیادہ پریشان کہ میں ڈائپر کیسے لگاؤں۔ ڈائپرز بھی میں ایزی کو الٹے لگا دیتی تھی اور میرا ایزی پوری رات ان ڈائپرز میں بھیگ جاتا تھا، گلا ہو جاتا تھا، کانپنے لگتا تھا۔ اور 1 یا 2 ڈائپر لگتے ہیں نائٹ میں، میں 8 اور 10 ڈائپرز لگا دیتی تھی کیونکہ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ نو ڈاؤٹ میرے ہسبینڈ سپورٹیو ہیں، میرے ان لاز سپورٹیو ہیں، بٹ بیبی کے لیے تو سب کچھ ماں کو خود کرنا پڑتا ہے نا۔ اور پھر اصل میری پریشانی تو یہاں سے شروع ہوئی جب میرے بیٹے کو نمونیا ہو گیا۔ نمونیا کیوں ہوا؟ مجھے ڈائپر نہیں لگانے آتے تھے، اتنی سخت ٹھنڈ میں میرے بچے کو ٹھنڈ لگ گئی، وہ کانپنے لگا، ڈائپرز لیک ہو جاتے تھے، میرے بچے کو نمونیا ہو گیا۔ پھر ہاسپٹلس کے چکر، اور جب میں دیکھتی تھی ایزی کو ڈرپس لگ رہی ہیں، انجیکشنز لگ رہی ہیں، تو ایک ماں کا دل تو میں کہتی ہوں پھٹ جاتا ہے۔ میرا دل تب پھٹنے کو آ جاتا تھا، بٹ میں کیا کر سکتی تھی رونے کے علاوہ؟ بس اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یا اللہ پاک ایزی دیا ہے تو تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو نہیں دیا ہے تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بس میرے منہ میں یہی ہوتا تھا اور میں ایک ہی ورد کر رہی ہوتی تھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ میری زبان نہیں تھکتی تھی، میں کرتی رہتی تھی، یہ ورد کرتی رہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، اتنی زیادہ اس کی میڈیسنز چلی، آلموسٹ 2 منتھ میں میرا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہوا۔ میرا بیٹا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑی کہانی ہے۔ میرا بیٹا مدر فیڈ پہ نہیں تھا، بلکہ میرا بیٹا فیڈر پہ تھا۔ مجھے مدر فیڈ نہیں کروانا آیا، میں نے بہت کوشش کی اور پھر بہت زیادہ میں نے ٹونٹ بھی سنے کہ تم فیڈ نہیں کرواتی ہو جان بوجھ کے، یہ وہ بہت زیادہ، بٹ میں نے سب کچھ بیئر کیا۔ میں نے جسٹ صبر کا دامن پکڑے رکھا۔ کون سی ایسی ماں ہوگی، کون سی ماں چاہے گی کہ وہ اپنے بیبی کو مدر فیڈ نہ کروائے؟ ٹرائی میں نے بہت کیا، بٹ بس یہی کہہ سکتی ہیں کہ میرے بیٹے کے نصیبوں میں نہیں تھا مدر فیڈ کرنا۔ وہ فیڈر پہ رہا، فارمولا ملک میں اسے دیتی رہی۔ صحت تو ماشاءاللہ سے میرے بیٹے کی بالکل ٹھیک رہی، لیکن جب مجھے مدر فیڈ کروانا آیا تب تک میرے بیٹے کو مدر فیڈ کی عادت ہی نہیں رہی۔ میرا بیٹا تو فیڈر پہ لگ گیا تھا، اس کو تو فیڈر کی عادت ہو چکی تھی، اور پھر جسٹ میں پچھتانے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اس چیز پہ بھی صبر کیا کہ بس اسی میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں نا۔ میں نے تو اپنی ٹرائی کی ہے، اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے نا کہ میں نے اپنا بیسٹ سے بیسٹ دیا۔ آج مجھے مدر فیڈ بھی کروانا آتا ہے، بٹ افسوس یہ ہے کہ میرا بیٹا مدر فیڈ نہیں کرتا۔ آج مجھے ڈائپر بھی لگانے آتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کی ہیلپ سے میں ڈائپر لگانے سیکھ چکی ہوں۔ اب میرا بیٹا سولڈ فوڈ بھی کھاتا ہے، پیوریز، سالڈ فوڈ کیسے میں نے دینا ہے، فروٹس میں نے اپنے بیٹے کو کیسے دینے ہیں، میں سب کچھ سیکھ چکی ہوں۔ آج میں بہت اسٹرانگ مدر بن چکی ہوں، جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا۔ آج میں سب کچھ اکیلے ہینڈل کر سکتی ہوں، آج میں ایزی کو اکیلے سنبھال سکتی ہوں۔ لیکن میرے دل میں ہمیشہ ملال رہے گا کہ میں نے ایزی کے ساتھ ٹھیک کیا یا غلط، کیونکہ میں خود کو اس کا قصوروار سمجھتی ہوں، بٹ میں نے اپنا بیسٹ دیا تھا۔ یہ تو میرا اللہ پاک بہتر جانتا ہے نا۔ بٹ بلیو می، آج میں ایزی کی پرورش بہت اچھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کوئی بھی چیز اسے پلانے سے کھلانے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتی ہوں،
میری کوشش یہی ہوتی ہے میرا بیٹا نیک بنے، بڑا ہو گیا، یہ 6 منتھ کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ سونے سے پہلے میں اس کو لوری اللہ ہو والی دیتی ہوں، کوئی چیز کھلانے سے پہلے میں اس کو بسم اللہ سکھاتی ہوں، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جیسے وہ چیز فنش کر لیتا ہے پھر میں اس کو کہتی ہوں شکر الحمدللہ، اس کے سامنے میں قرآن پاک کی آیات پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے، اب آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں فنی لگے گی کیسی لگے گی، میں نے اس کے لیے بکس بھی آرڈر کر رہی ہیں، ABC والی، الف ب والی، کاؤنٹنگ والی، 1 2 والی، میں نے سب کچھ اس کے لیے آرڈر کر لی، اور سب مجھ پہ ہنستے ہیں تو ہنستے رہیں لوگ، لیکن میرا کہنا تو یہی ہے نا کہ اگر ابھی سے میں اس کے سامنے یہ چیزیں کروں گی، میں ابھی سے اسے عادت ڈالوں گی، تو اس کو آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ بے شک بچہ ہے، بٹ اسے میں یہ تو بتا سکتی ہوں نا کہ ایپل ریڈ ہوتا ہے، ایپل کی یہ شیپ ہوتی ہے، تو میں اپنے طریقے سے اسے اگر اس کی تربیت کرنے کی، پرورش کرنے کی کوشش کروں گی، اس کو چیزوں کو سمجھاؤں گی، تو یہ سمجھے گا میری بات کو۔ کیا آپ بھی نیو مدر ہیں؟ آپ بھی ایسی پرابلمس کو فیس کر رہی ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔